ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على غرزة محمد في الديار وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان گزشتہ جمعہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ مقام رکھنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اعتماد یافتہ تھے. اسلام میں سب سے پہلی مسجد اپنے گھر میں بنانے والے اور اس میں عبادت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہمیشہ مشاورت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روزانہ رات کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جایا کرتے اور دیر تک آپ کے ساتھ رہتے، مختلف امور میں مشاورت ہوتی۔ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آ کر کے حضور سے کچھ تقاضا کیا۔ حضور سے کچھ تقاضا کیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنا۔ تو یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر میں بعد میں آؤں آپ نہ ملیں تو آپ نے فرمایا پھر صدیق اکبر کے پاس چلے جانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہجرت کا مرحلہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ارادہ فرمایا کہ میں بھی ہجرت کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا۔ پھر ایک دن خلاف معمول دوپہر کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے، اور یہ خلاف معمول تھا، یعنی جب بھی تشریف لاتے رات میں آتے، لیکن اس دن دوپہر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ خلوت میں بات کرنی ہے۔ گھر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیت تھی، بیٹیاں تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ کوئی بھی نہیں، یہ تو گھر کے لوگ۔ آپ نے گھر کے افراد کے سامنے ہی یہ بات بتا دی کہ آج رات ہم ہجرت کریں گے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی اس سفر کے لیے 2 اونٹ 2 سواریاں خرید رکھی تھی، تیار تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پروگرام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ ایسے موقع پر آدمی جب جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے بال بچے اکیلے ہوں تو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ آدمی ان کے لیے کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے کہ کوئی ضرورت ہو تو پوری کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی روپے پیسے تھے وہ سمیٹے اور ساتھ لے۔ اگلے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وہ بینائی ان کی آخر عمر میں جاتی رہی، تو تشریف لائے جب پتہ چلا تو کہنے لگے اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے، یعنی والد ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو آئے، اور آ کر کے کہنے لگے کہ پتہ چلا ہے کہ ابو بکر چلے گئے، آپ لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اب بچیاں
کیا حوصلہ ہے، کیا جذبہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ جو بڑی صاحبزادی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جہاں جس جگہ پیسے رکھے ہوتے تھے اس وقت تو درم دنانیر ہوتے تھے، یہ کاغذ کے پیسے ٹکڑے نہیں تھے، اس میں کینکر بھر کر موٹا سا کپڑا اوپر ڈال دیا اور دادا کا ہاتھ اس کے اوپر لگا دیا کہ دادا بہت کچھ چھوڑ کے نہیں، حالانکہ ایک ٹکا بھی نہیں چھوڑتے۔ تو دادا جان یہ سن کر خوش ہو گئے کہ چلو یہ تو اچھا کیا کہ پیچھے بال بچوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر بیٹی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہلیہ اور بیٹی کھانا تیار کرتے، صاحبزادہ شام کو مکے میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں یہ بھی جا کر کے بتاتے اور کھانا بھی پہنچا کر کے آتے۔ اور غلام تھا وہ بکریوں کا ریوڑ چرانے کے بہانے سے لے کے جاتا، اور جو بکریاں دودھ کے قابل ہوتی انہیں اوپر لے کے جاتا اور ان کا دودھ نکال کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کو پیش کیا جاتا، اور بکریوں کے چلنے سے قدموں کے نشان مل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پورا کا پورا گھرانہ لگا ہوا ہے۔ اور ادھر جب حضور علیہ السلام غار میں تشریف لے گئے تو دہانے پر پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں اندر سے صفائی کر لوں۔ اس تاریکی میں رات کے پہر میں غار میں گئے، بلا خوف و خطر، کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہو سکتی تھی، جو بھی تکلیف آئے مجھ پر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اور راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے تو آپ فرماتے ابو بکر کیوں خیریت؟ کہا یا رسول اللہ چلتے چلتے جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے ہوتا ہوں، پھر خیال آتا ہے پیچھے سے، اس طرح سے۔ تو غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑے سے جو چادر تھی اس سے مختلف سوراخ بند کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک سوراخ پر حضرت نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، وہاں سے سانپ نے ڈسا۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھیں، جب آدمی اس طرح سے روپوش ہو اور پھر مشرکین نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو ان کو زندہ یا کسی بھی حالت میں پکڑے انہیں 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ یہ 100 اونٹ اس وقت بہت بڑی مالیت سمجھی جاتی تھی، اور ان حضرات کی تلاش میں ابو جہل لوگ، وہ بھی اللہ کا عجیب کارنامہ، حضور علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد مشرکین نے گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ جب نکلیں گے انہیں اندازہ ہو گیا کہ جب نکلیں گے تو حملہ آور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ پڑھ کر مٹی پھینک دی، کسی کو بھی نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر کر کے چلے گئے، اور وہ یہ سمجھے
کہ حضور علیہ السلام گھر پہ ہیں، گھر پہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ لٹا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان تک پہنچا کر پھر آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے خود خطرات میں جاتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اب اطمینان ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔ بالآخر جو خطرہ تھا وہ سامنے آیا، سانپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پہ ڈسا۔ تکلیف تو فطری عمل ہے، رو پڑے لیکن حرکت نہیں کی۔ آپ نے دیکھا، فرمایا خیر ہے یا رسول اللہ، کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کہاں ڈسا بتایا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک صدیق اکبر کے قدم پہ، پاؤں پہ، ایڑی پہ لگا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہو گیا جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ مشرک ڈھونڈتے ڈھانڈتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بھلا کرے مکڑی کا، اس نے ہم سے محبت کی کہ اللہ کے حکم سے مکڑی نے غار کے سوراخ پر چالا تنا، اور مشرک اتنا آ گئے تھے کہ اگر اور دیکھتے تو صاف نظر آ جاتا۔ سیدنا اس موقع پر میں جو ایک بات اور کہنے لگا تھا کہ حضور علیہ السلام غار میں سو گئے، اس لیے جب کبھی آدمی خوش ہوتا ہے، اس طرح سے خطرات ہوتے ہیں تو آدمی کی کیفیت بے چینی والی ہوتی ہے، بے قراری والی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ کے وعدوں پر سب سے زیادہ کامل یقین اور ایمان ہوتا ہے، سب سے زیادہ کامل اور یقین اور ایمان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بال بھی پیگا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا حساب میرے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آیت اتری اللہ پاک کی طرف سے، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میری آپ کے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور چنانچہ حفاظت ہوئی۔ یہ عمل اتنا بڑا عمل تھا کہ 3 راتیں اس جگہ قیام کی، اکیلے صدیق اکبر حضور کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میرا دل چاہتا ہے ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں آپ مجھے دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ دے دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرا دل چاہتا ہے کہ ایک رات ہجرت والی رات، اور وہ دن جس دن آپ اکیلے مرتدین کے خلاف ڈٹ گئے تھے، سارے مسلمان جو ہیں ان میں تھوڑی سی لچک آ گئی تھی اور منکرین زکات کے بارے میں، لیکن آپ اکیلے ڈٹے رہے۔ بالآخر اللہ پاک نے آپ کے ڈٹنے کی برکت سے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ تو یہ ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دیں، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ دے دیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عہد نامہ لکھا گیا، معاہدہ ہوا
اس معاہدے میں حضور علیہ السلام کے دستخط کے بعد صدیق اکبر کے دستخط ہیں. اس معاہدے میں حضور علیہ السلام کے دستخط کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہیں. اور جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ آیا، 2 یتیم بھائیوں کی، بچوں کی زمین تھی. آپ نے ان سے رابطہ فرمایا کہ یہ جگہ ہمیں مسجد کے لیے چاہیے. انہوں نے خوشی کے ساتھ آمادگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ ہم مفت بغیر کسی معاوضے کے یہ جگہ مسجد کو دینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم معاوضے کے ساتھ دیں. چنانچہ اس مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے جو جگہ خریدی گئی، اس کی پیمنٹ، اس کے پوری کی پوری ادائیگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ایک خاتون تھی ام معبد، اس کے جھونپڑے کے پاس گزرے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکے. تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکے. اب پیاس بھی ہو رہی تھی اور بھوک بھی. اللہ نے دودھ میں غذائیت بھی رکھی ہے اور پینے کے لیے، پیاس دور کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا تو خیمے میں ایک بکری ایک طرف کھڑی ہے اور وہ بھی سوکھی ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا اس خاتون سے کہ بھئی کوئی دودھ. اس نے کہا بکری ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے رہ گئی، ورنہ تو پورا ریوڑ میرا شوہر لے کر کے چرانے کے لیے نکلا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اس کو قریب کرو. اس نے بکری کو قریب کیا. آپ نے اپنا دستے مبارک اس کے تھنوں پر لگایا، دودھ سے بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان اہل خانہ نے بھی، حتیٰ کہ ان کے برتن بھر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات. جب ہجرت کر کے آپ مدینہ میں پہنچے، مسجد قباء میں، جو مدینہ کے لوگ تھے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مرد باہر جا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. بالآخر ایک دن انتظار کرتے کرتے جب پہنچے واپس تو ایک یہودی نے دیکھا کہ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے شخص ایک سواری پر ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور 2 اور ہیں. تو اس نے اونچی آواز لگائی، پورا مدینے کے لوگ نکل کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ تشریف فرما ہیں تو لوگ، اللہ کا کرنا، علماء نے لکھا کہ مدینہ میں جو مہاجرین تھے سب ہی جوان تھے. حضور علیہ السلام کی ہجرت کے وقت کوئی سفید بال نہیں تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ عمر میں کم تھے حضور سے، 2 سال چھوٹے تھے، لیکن سر میں اور داڑھی میں سفید بال آ چکے. تو جو اجنبی لوگ تھے جانتے نہیں تھے. کوئی حضور سے آ کر پہلے ہاتھ ملاتا، کوئی صدیق اکبر سے آ کر کے پہلے ہاتھ ملاتا. بعض لوگوں کو، نئے لوگوں کو پتہ نہیں، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا، وہ سمجھے کہ صدیق اکبر اللہ کے نبی ہیں. جو کوئی صدیق اکبر سے پہلے آ کر کے ہاتھ ملاتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی طرف کر دیتے. لیکن لوگوں میں ابھی نہ صدیق اکبر کچھ کہہ رہے ہیں نہ حضور کچھ فرما رہے ہیں. اب لوگوں کو، جو اجنبی لوگ ہیں، انہیں فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تھوڑی سی دھوپ نکل آئی
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور ایک چادر حضور کے سر پر یوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اب اس چادر کے پکڑنے سے لوگوں کو پتا چل گیا آقا وہ ہیں، یہ تو آقا کا خادم ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، بستر علالت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ جاؤ نمازیں پڑھو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جو بھی مجھے علوم وحی عطا کیے میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام میں اختلاف ہونے لگا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں بنائی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس میں اور نبیوں کی بھی قبریں ہیں، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک بیت المقدس میں شام میں بنائی جائے. کچھ نے کہا کہ حرم میں لے کے جائیں، مکہ میں. کچھ نے کہا کہ یہاں عام قبرستان میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نہ حضور علیہ السلام کو شام میں لے کے جائیں گے، نہ عام قبرستان میں، نہ مکہ میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں نے سنا. حضور نے فرمایا اللہ کا نبی جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہوئی. پھر اسی طرح جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اختلاف ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کہاں دفن کیا جائے. آیا انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے یا کہیں اور دفن کیا جائے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا کر حضور کے روضہ اطہر کے پاس لے آئے تھے. لیکن اب لوگوں میں اختلاف ہو رہا تھا کہ بھئی یہاں تدفین کی جائے یا جنت البقیع میں تدفین کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ظاہر ہوا کہ سب کو، کچھ کو نیند آ گئی، آنکھ جھپکے جس کو کہتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری بھی ایسے، اور کچھ بیدار تھے کہ اچانک ایک آواز آئی زمو الحبیب الی الحبیب، کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دو. جب یہ آواز سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے اور حضور کی چاہت بھی یہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہوئی. اور بہت ساری احادیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہیں، ایک ہاتھ میں عمر ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ھٰکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح سے اٹھیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں کھڑا ہوں گا، پھر اس کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب، پھر اس کے بعد باقی لوگ. آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا کہ یہاں سے آپ کی امت جنت میں داخل ہو گئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا. آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم تو ان لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ آپ میرے اندر سے گزرے.
اور تقوی کا عالم یہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وصال ہونے لگا تو وصیت یہ کی کہ بیت المال سے جو میں نے لیا ہے وہ واپس کر دیا جائے، ایک غلام وہ واپس، ایک چادر وہ واپس کر دی جائے، ایک سواری ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ اور پھر اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بھی مجھے پرانے کپڑوں میں ہی تدفین کر دی جائے، پرانے کپڑوں۔ وہ رو پڑی، کہا کہ نئے کپڑوں کے حقدار زیادہ زندہ لوگ ہیں، مجھے انہی کپڑوں میں۔ میرے عزیزو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سب صحابہ کرام میں بے چینی تھی، اور بے چینی اس بات پر کہ ظاہری اعتبار سے ساری شرائط مشرکین کی مانی، لیکن حضور علیہ السلام بالکل اطمینان تھے، اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ برداشت نہ ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مطمئن حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ آپ حق نہیں؟ فرمایا بالکل۔ دین حق نہیں؟ بالکل حق ہے۔ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، حق نہیں؟ فرمایا بالکل حق ہے۔ تو فرمایا کس طرح سے دب کر اور چھپ کر کے سنا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ اپنے نبی کو ضائع نہیں کرتے، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو وہی کلمات فرمائے، ہو بہو جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے، اور بالکل اطمینان تھے۔ میرے عزیزو، 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دن میں، بعض میں آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت کا انتقال ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے پہلے شخص، مرتبے کے اعتبار سے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے صدیق اکبر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے ان اکابر کے بارے میں معلومات بھی رکھنی چاہیے، اور ان اکابر کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بھی بنانا ہے کہ ان اکابر کے طرز پر چل کر کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔